اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم نعرہ توحید میں تردد ہوتا، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب وہی جو میرے حضور پر پہنچے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر ایک جگہ جمع فرمایا، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حاضرین گرامی، چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت کا بہت برا حال تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری نوع انسانی نے خودکشی کی قسم اٹھا لی ہو۔ آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں شہر میں فلاں شخص نے حالات سے دل برداشتہ اور مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ کوئی زہر پی لیتا ہے، کوئی پھندا لگا کر اپنے آپ کو پنکھے سے لٹک جاتا ہے، کوئی اپنے پورے جسم کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہرحال خودکشی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، پھر بھی کچھ لوگ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فرد کی حرکت ہوتی ہے، اس سے ایک فرد کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے، مگر چھٹی صدی عیسوی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری نوع انسانی، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، عربی ہوں یا عجمی، امیر ہو یا غریب، انسان اپنے آپ سے، زندگی سے، حالات سے، انسانیت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انسان اب زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ ہمارے مورخین نے زمانہ جاہلیت کے بگاڑ کا نقشہ کھینچنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بت پرستی کا تذکرہ کیا ہے، صنم پرستی کا تذکرہ کیا ہے، شراب نوشی اور زناکاری اور قمار بازی کا حال بتایا ہے، اسی طرح ظلم و ستم اور جور و جفا کی داستانیں سنائی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے قصے لکھے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات قلم بند کرنے کے باوجود کسی مورخ کا قلم اس دور جاہلیت کی پوری تصویر آنے والی نسلوں کے سامنے نہیں کھینچ سکا۔ صرف مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک سنگ دل باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دینا چاہتا تھا، بلکہ مسئلہ پوری انسانیت کی قسمت کا تھا۔ اس دور کی صحیح تصویر اگر کسی نے کھینچی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے تم کو اس سے نجات دی، اور اس انسان کو مبعوث کیا جس کا دل انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا، جو ہر انسان کا خود اس سے زیادہ خیر خواہ تھا، جو آگ میں چھلانگ لگانے والوں کے کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا تھا، جو ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، جو پتھر کھاتا تھا اور
دعائیں دیتا تھا، جو گالیاں سنتا تھا اور مسکراتا تھا، جو کانٹوں کے جواب میں پھول پیش کرتا تھا، جو اپنا رشتہ توڑنے والوں سے ان سے رشتہ جوڑتا تھا، جو غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا تھا، جو بے سہاروں کا سہارا تھا، جو خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرتا ہے۔ جب کوئی شخص آگ روشن کرتا ہے تو چاروں طرف سے پروانے، کیڑے مکوڑے امنڈ امنڈ کر اس آگ میں کودنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تم اور پوری نوع انسانی ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی اور تم اس میں کودنا چاہتے تھے، اور میں ہوں کہ تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم ہو کہ اسی بچانے والے کو گالیاں دیتے ہو، اسے ہی دکھ دیتے ہو، اسے ہی ستاتے ہو، اسی پر ظلم کرتے ہو، اسی پر پتھر برساتے ہو، اسی کا بائیکاٹ کرتے ہو اور اسی کو اپنے ہی گھر سے بے گھر کرتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے جب انسان نوع انسانی کا شکاری بن چکا تھا اور انسان اپنی زبان حال سے اپنے وجود کو بے فائدہ ہونے کا اعلان کر چکا تھا، اور انسان کے سینے کے اندر انسان کے دل کے بجائے بھیڑیے اور چیتے کا دل پیدا ہو گیا تھا، اور انسان کو دوسروں کے تڑپنے اور کراہنے میں وہ لطف آتا تھا جو دنیا کے لذیذ سے لذیذ کھانوں میں نہیں آتا۔ آپ عرب قوم کی بات چھوڑیے، وہ تو جاہل تھے، وحشی تھے، درندہ تھے، جنگ ان کی خصلت تھی، 20-25 کے ہاتھ پیر توڑ کر وہ سلام کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی ان کی معیشت تھی، قتل و غارت گری ان کی فطرت تھی، انتقام ان کی عادت تھی۔ آپ روم والوں کی تاریخ پڑھیے، جن کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، اور جن کے نظم و نسق کا بڑا شہرہ تھا، اور جن کی قانون سازی کی آج بھی دنیا مثالیں پیش کرتی ہے۔ آپ لائکی کی کتاب تاریخ اخلاق یورپ کا مطالعہ کیجئے، اسی طرح دوسرے یورپ کے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اہل روما کو سیافی کے کھیل میں بڑا لطف آتا تھا۔ یہ سیافی کیا چیز ہے؟ سیافی ایسا کھیل تھا جس میں کسی انسان کو کسی خونخوار درندے کے سامنے چھوڑ دیا جاتا اور اس درندے سے انسان کو مقابلہ کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ اسٹیڈیم کے اندر 80 ہزار کا مجمع ہوتا، امراء اور وزراء کی VIP نشستیں منعقد ہوتی، اور اس کھیل کا سب سے زیادہ لطف اندوز مرحلہ اس وقت پیش آتا جب انسان زخموں سے چور ہو کر تڑپنے لگتا اور اپنی زندگی کی آخری سانس گننے لگتا۔ اس وقت اسٹیڈیم کے اندر موجود شائقین کی تالیوں سے صرف یہ نہیں کہ اسٹیڈیم گونج اٹھتا بلکہ پورا شہر گونج اٹھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اس دنیا کے اندر تشریف لا کر اس بےہودگی کو، اس آوارگی کو ختم کیا اور انسان کو جینے کا حق عنایت فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اس نوع انسانی پر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، جو بیمار کو شفا دیتا ہے، جو کمزور کو طاقتور بناتا ہے، جو غلاموں کو شاہوں سے بات کرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، جو کمزوروں اور مظلوموں کو جابر و ظالم کے سامنے سر اٹھا کر جینے کی قوت عنایت فرماتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جسے اپنی ذہانت اور طاقت پر بڑا ناز ہے، جنہوں نے شاعری میں، فلسفہ میں، ادب میں، سیاست میں، ہسٹری میں، تاریخ میں، جغرافیہ میں، ریاضی میں بڑا نام پیدا کیا، جس انسان نے 12 قوموں اور ملکوں کو اپنا غلام بنایا، جس انسان نے پہاڑوں کے جگر کاٹ کر دریا بہائے، جس انسان نے آگ اور پانی اور ہوا کو بھی اپنے تابع بنا لیا، جس انسان نے سورج اور چاند پر بھی اپنی کمندیں ڈال دی، جس انسان نے کبھی کبھی خدائی دعوے بھی کیے، جب انسانیت کے مقام سے
سے وہ گرا تو اپنے سے کہیں زیادہ مجبور بلکہ اپنے سے کہیں زیادہ کمزور سورج اور چاند کے سامنے انسان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ انسان سورج اور چاند کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، بلکہ کیڑے مکوڑوں کے سامنے انسان سرنگوں تھا۔ جنات اور شیاطین کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ بیٹھا تھا کہ کائنات کے آقا نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی اور اسے بتایا کہ اے لوگو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی اللہ ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب بھی اللہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نوع انسانی کو جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی نعمت ملی وہ ہے توحید کی نعمت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو توحید سکھا کر صحیح معنی میں اسے انسانیت کا مطلب سمجھا دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا احسان اس نوع انسانی پر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کو وحدت انسانی کا تصور ملا، ورنہ آپ سے پہلے لوگ قوموں اور برادریوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی اعلیٰ تھا، کوئی ادنا تھا، کوئی مستقل حاکم تھا، کوئی مستقل بادشاہ تھا۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو تمام انسانیت میں سب سے زیادہ معزز اور اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے اور چہتے سمجھتے تھے۔ اسی طرح مصر کے فرعون اپنے آپ کو سورج اور دیوتا کے اوتار سمجھتے تھے، اور ہندوستان میں ایسے لوگ بھی رہتے اور بستے تھے جو اپنا رشتہ سورج اور چاند سے جوڑتے تھے اور اپنے آپ کو سورج بنسی اور چندر بنسی کہا کرتے تھے۔ اور روم کے بادشاہوں کا یہ خیال تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون شامل ہے، اور یہ صرف بادشاہوں کا خیال نہیں بلکہ روم کی عوام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے ان کی خمیر میں کوئی مقدس آسمانی چیز شامل ہے۔ اسی طرح چینی اپنے شہنشاہوں کو، اپنے بادشاہ کو آسمان کا بیٹا تصور کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان نر اور زمین مادہ ہے، اور ان دونوں کے اتصال سے یہ کائنات پیدا ہوئی، اور ہمارا جو بادشاہ ہے وہ آسمان کا بیٹا ہے۔ اسی طرح عرب اپنے آپ کو اپنے سوا پوری دنیا کو گونگا اور عجم کہتے تھے، اور عرب کا وہ ممتاز قبیلہ جسے قبیلہ قریش کہتے ہیں، یہ تمام عربوں سے اپنے آپ کو افضل اور برتر سمجھتے تھے کہ ایسے وقت میں، ایسے موافق فضا میں دنیا کے سب سے بڑے محسن، انسانیت کے سب سے بڑے محسن رحمت للعالمین نے آ کر رب العالمین کا پیغام سنایا اور اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور تمہارے قبیلے، کنبے اور برادری اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ تفاخر کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھو، تم میں سب سے فضیلت والا وہ شخص ہے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہی وہ پیغام ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، جسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور جسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو ہر عالم کا پالنہار ہے۔ چینی کا رب بھی وہی ہے، ہندی کا رب بھی وہی ہے، افغانی کا رب بھی وہی ہے، ایرانی کا رب بھی وہی ہے، ترکی کا رب بھی وہی ہے، رومی کا رب بھی وہی ہے، کالے کا رب بھی وہی ہے، گورے کا رب بھی وہی ہے، حاکم کا رب بھی وہی ہے، محکوم کا رب بھی وہی ہے، طاقتور کا رب بھی وہی ہے، کمزور کا رب بھی وہی ہے، اور کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری حج کے لیے تشریف لے گئے۔ میدان عرفات میں 1,24,000 کا مجمع آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے اس موقع پر تاریخی خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، یاد رکھو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت، نہ کسی خاندان اور برادری کو کسی خاندان اور برادری پر فضیلت، بلکہ تم میں سب سے افضل اور برتر وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آپ کے اس اعلان نے تردید کر دی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو انسانی سیادت و قیادت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ آپ کے اس اعلان نے تردید کر دی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اللہ کے سب سے چہیتے اور لاڈلے سمجھتے ہیں۔ آپ کے اس اعلان نے تردید کر دی اس نظریے کی کہ بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ ہوگا۔ آپ کے اس اعلان نے تردید کر دی ان لوگوں کی جو انسانی قیادت و سیادت اور طاقت و قوت کے بلبوتے پر، بلکہ حسب و نسب کی بلبوتے پر انسانی سیادت و قیادت پر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہی وہ اعلان تھا جس نے صحابہ کرام کے اندر رنگ و نسل کے فرق کے باوجود تمام صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں سلمان فارس سے تھے، بلال حبشہ سے تھے، سہیب روم سے تھے، عداس نینوا سے تھے، ابو ذر غفاری تھے، طفیل دوسی تھے، ابو سفیان اموی تھے، اسی طرح سراقہ جاشمی تھے، مگر جو بھی تھے یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اور بھائی بھی ایسے کہ انما المؤمنون اخوہ کی صحیح تفسیر ان کے عمل کو دیکھ کر خود بخود سمجھ میں آ جاتی تھی۔ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلاتے تھے، وہ ایک ہی فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ایک ہی برتن سے پانی پی لیا کرتے تھے، وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا احسان اس نوع انسانی پر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اس دنیا کو وحدت انسانی کا تصور ملا، ورنہ انسان برادریوں میں بٹا ہوا تھا، قبائل میں بٹا ہوا تھا، کوئی عربی تھا، کوئی اجمی تھا، کوئی کالا تھا، کوئی گورا تھا، بھید بھاؤ تھا انسان کے درمیان۔ لیکن آپ نے آ کر عرب و عجم کے بتوں کو گاڑ دیا، خاندان اور قبائل پر فخر کرنے والوں کو یہ سبق دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو یہ قبیلے اور برادری اس لیے نہیں بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، لکھارا یہ سمجھے کہ ہم سب سے زیادہ افضل اور برتر ہیں، شیخ یہ سمجھے کہ ہم خان اور پٹھان سے افضل ہیں، اسی طرح قریشی اپنے آپ کو سید اور صدیقی سے افضل سمجھے، نہیں، لتعارفوا، یہ صرف پہچان کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے وحدت انسانی کا تصور ملا دنیا کو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا احسان اس امت پر کیا ہے، چوتھا احسان کیا ہے، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے سامنے آئے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔